واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 156 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مارکنی کے ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی ایک ننگی لاشیں پڑی تھیں، بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بوڑھے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رک گیا اور بڑے تحمل سے مارکنی سے پوچھا، ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا؟ اور تم جو ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے وہ؟ مارکنی نے پوچھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ گناہگار دنیا کا انسان تھا، بوڑھے نے کہا۔ اس نے ہماری مقدس سلطنت میں آ کر اسے ناپاک کر دیا تھا۔ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ مارکنی نے پوچھا۔ فرعون ریمنس دوم کا مدفن کہاں ہے؟ میں ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مارکنی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی عورتوں کو لے آؤ۔ اس نے حملے سے پہلے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کریں اور نہ چھیڑیں، انہیں یرغمال کے طور پر پکڑ لیں۔ مارکنی کے ساتھی 10-11 عورتوں کو سامنے لے آئے، ان میں 2-3 بوڑھی، باقی جوان، نوجوان اور 3 کمسن بچیاں تھیں۔ وہ مادرزاد ننگی تھی، ان کے رنگ گندمی اور صاف تھے، شکل و صورت بھی سب کی اچھی تھی۔ ان کے بال کمر تک گئے ہوئے تھے اور ان میں چمک تھی۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے سامنے بے عزت کر کے انہیں قتل کر دیا جائے؟ مارکنی نے بوڑھے سے پوچھا۔ کیا تم اس سے پہلے مجھے قتل نہیں کر دو گے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، مارکنی نے جواب دیا۔ سنو گناہ گار دنیا کے انسان، بوڑھے نے کہا، تمہاری عورتیں کپڑوں میں ڈھکی رہتی ہیں، تم انہیں پردوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہو، مگر وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ تم عورت کی خاطر سلطنت قربان کر دیتے ہو، عورت کو نچاتے ہو اور انہیں گناہوں کا ذریعہ بناتے ہو۔ ہماری عورتیں ننگی رہتی ہیں مگر بے حیائی نہیں کرتی۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے تم نے میری دنیا کی عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں تو تمہاری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خدائے مقدس ریمنس کے خزانے لوٹ لو، میری بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ان پہاڑوں کا بھید بتا دو، مارکنی نے کہا۔ میں تمہاری عزت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکو کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر طنز کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جس آدمی کے دل میں دولت کی لالچ ہوتی ہے اس کی آنکھ میں غیرت نہیں ہوتی۔ اس زبان پر وعدے آتے ہیں اور اسی زبان سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تم اس دنیا کے انسان ہو جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں۔ اور سنو میرے اجنبی دوست، تم مصری نہیں ہو، تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے، نیل کے پانی کی نہیں۔ تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے۔ میں ریمنس کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں۔ مارکنی نے اسے غصے سے کہا، مجھے وہ مدفن بتا دو۔ میں بتا دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے۔ کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہیں قتل کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا، تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کریں گے۔ تمہاری لاش یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا۔ تم غیب دان ہو؟ مارکنی نے پوچھا۔ آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے۔ جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے۔ موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے، مارکنی نے قہقہ لگا کر کہا۔ تم جنگلی ہو بڈھے، مجھے بتاؤ وہ مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں؟ تمہارے سامنے ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ اوپر آؤ۔ مارکنی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا، ان عورتوں کو عزت سے رکھو، اس بوڑھے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو اور اس کے ان دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا، ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو۔ میں
قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں۔ ناظرین، مارکنی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا۔ اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدھر سے وہ اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کم و بیش 2 میل سفر طے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے تک گیا۔ اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا۔ اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا، میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اور صرف اپنے لیے لایا ہوں۔ مارکنی نے غصے سے کہا، میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے پاس 100 آدمیوں کو بلاؤ۔ یہاں تم میری لونڈی ہو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 157 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔